आदाब नाज़रीन, मैं हूं वहीद जिलानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। हर सुबह एक ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं हम इस प्रोग्राम में, और आज हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, बाइस खुशी है, हमारे स्टूडियो में आज बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं, जो कि एक ब्रॉडकास्टर हैं, राइटर हैं, ट्रांसलेटर हैं, प्ले राइटर हैं, बहुत सारे शोबों में काम करते हैं। और हाल ही में एक ख़ास बात, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलने का ऐलान भी हुआ है। मेरी मुराद है जनाब शबनम तिलगामी साहब से। शबनम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए, और आपका शुक्रिया आप इस ठंड में आए हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए आपका। और सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, चैनल की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा, जो हाल ही में आपके हक़ में साहित्य अकेडमी अवार्ड का ऐलान हुआ है कश्मीरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए, बेस्ट ट्रांसलेशन के लिए। उसके लिए भी आप हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शबनम भाई, इसमें एक फॉर्मेट है जो शख्सियत को हम इस प्रोग्राम में बुलाते हैं। जी। सबसे पहले अपने देखने वालों को उस शख्सियत के बारे में, इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में जानकारी देते हैं। तो आपसे भी गुजारिश है, आप ये बताएं कि आप कश्मीर के किस इलाके से हैं, और आपकी इब्तिदाई तालीम, पैदाइश वगैरह कहाँ से हुई है। देखिए वहीद जिलानी साहब, आपने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया, बात करने के लिए मदऊ किया, इसके लिए मैं सबसे पहले आपका बहुत ही मशकूर हूँ। पूरी आपकी इस टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी इंसान जहाँ भी पहुँचे, किसी भी बुलंदी तक पहुँचे, लेकिन उसे अपनी जड़ों के साथ वाबस्ता रहना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा असल नाम जो है वो अब्दुल मजीद मीर है जी, और शबनम तिलगामी मेरा तखल्लुस है। शबनम तो तखल्लुस है, तिलगामी जो कि मेरा गाँव जो है, मेरा आबाई गाँव जो है वो तिलगाम पटन तहसील में पड़ता है, और तिलगामी में इसीलिए लिखता हूँ। अच्छा। तो तिलगाम में पैदाइश होने के बाद मेरी इब्तिदाई तालीम जो है मिडिल सतह तक, अच्छा, वो तिलगाम मिडिल स्कूल में हुई, जो उस वक्त मिडिल स्कूल था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हायर सेकेंडरी है। और उसके बाद मैंने 11th 9th मैट्रिक और 11th जो है क्रीरी में पढ़ा, हायर सेकेंडरी स्कूल क्रीरी में जी, और +2 का एग्ज़ाम मैंने पटन हायर सेकेंडरी से किया है। अच्छा। तो कॉलेज, डिग्री कॉलेज बारामूला से। बिल्कुल। तो चूँकि मेरा सब्जेक्ट उस वक्त जब मैं कॉलेज पढ़ा हूँ जी, तो मेरे सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी मैथमेटिक्स के साथ जी। मेरे सब्जेक्ट जो रहे वो नॉन मेडिकल थे। अच्छा। फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स मैंने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा। तो आप बाय प्रोफेशन एक टीचर भी हैं। जी जी। तो अब अपने वो जो इलाका आपका है उस वही आप ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं अभी। जी जी। तो जब मैं टीचर लगा तो बड़ी मुद्दत तक मैं एज जोनल कल्चरल कोऑर्डिनेटर काम करता रहा। अच्छा। तो उसके बाद मैंने 1-2 साल यहाँ श्रीनगर में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, कल्चरल एजुकेशन विंग है जी, वहाँ 1-2 साल मैंने गुजारे, वहाँ पे भी काम किया। और चूँकि बीच में सेहत थोड़ा नासाज रही मेरी, तो उसकी वजह से मैं वापस गया। अब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल तिलगाम में पोस्टेड हूँ। अच्छा। तो शबनम भाई, गौड़कर काथ हम इसमें कश्मीरी भी बात कर सकते हैं, उर्दू में भी बात कर सकते हैं, कोई बाहर नहीं। जी जी, कोई क्या नहीं। तो बरसात आई युजन हाल ही बेस्ट ट्रांसलेशन खतर तो अवार्ड ऐलान करना। जी जी। गौड़कर तथ पे कथ। जी जी। क्या तमिक खतर इत पे मैं गोड़े वो कि तुम मुबारक एक मुस्तहक, और हमें भी अच्छा लगता है जब हमारी सरजमीन से किसी की कंट्रीब्यूशन को सराहा जाता है, और ख़ास नौजवान हो तो बहुत अच्छा लगता है, अपना हो। तो पहले उसके बारे में बात करेंगे। अवार्ड कथ किताब खतर, कथ किताब करो तो ट्रांसलेशन, तो तमिक सो सिलसिल क्या कित पे क्या रू तथ पे तो रोशनी कित पे। वही सब कर अर्ज पे चूँकि मैं कोर गोड़ा अर्ज चूँकि बस रोमक साइंस स्टूडेंट। अच्छा। मगर कश्मीर जबान सत में लॉकचार पे दिलचस्पी। अच्छा। वाबस्तगी जी। साइंसस मज ग्रेजुएशन करने पत B.Ed बेहतरी करने पत ये नौकरी लोगस मे कोर BA तो MA कश्मीरी प्राइवेट। अच्छा। मगर BA करने ब्रोठे बहसीत मे कश्मीरी जबान मजमूनस मज कहीं डिग्री हासिल कर्म, बह न्यूज़ पढ़ान रेडियो कश्मीर श्रीनगर पे। अच्छा। न्यूज़ लाइव। तो चूँकि ट्रांसलेशन पे कर। बहुत तुहंदसी बेस सती तुहद बड़े सर मशहूर, अगर नाव हेम आसान फरामोशी, मनोज कोल जी, तो रमेश अंबारदार, यम सीनियर न्यूज़ रीडर्स, यमो कुलीग कमरस मज यमो बह हेचनोमुत अथ रटित बे जेल जवाहर अथ रटित बह हेचनोमुत ट्रांसलेशन कर। मगर सह ट्रांसलेशन, सह गो इतलाती ट्रांसलेशन।
سہ گو نوز ٹرانسلیشن مگر چونکہ وابستگی اس میں دلچسپی اس میں کٲشرِس سۭتۍ بیٚیہِ اوسُس بہٕ لیکھان کران کبھی ساتن غزل ہنا کُنہِ ساتہٕ مضموٗن ہنا کُنہِ ساتہٕ افسانہٕ ہنا اِوٕن کالجسٕے منٛز اوسُس بہٕ پران سر تہٕ میون ڈراما گۄڈنیُک ڈراما ٲس نعیمہ احمد مہجوٗر ٲس تمہِ دۄہ تتھ ؤریَس منٛز ٲسۍ پروڈیوسر ڈراماز تِمو کوٚر میون ڈراما گوٚو یہِ اوس افضوٕے ریڈیو کشمیر سری نگرٕ پٮ۪ٹھ پتہٕ گوٚو ؤریَسٕے منٛز مےٚ دوٚیِم ڈراما تتھ اوس ناو گۄڈنیُک محبت تہٕ پتہٕ چھُ یہِ طویل سلسلہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ نثار نسیٖم صٲبن تتھ اوس ناو خوابُک تعبیٖر مگر ضمن گژھٕ بہٕ گۄڈٕ اوکُن تِکیازِ مےٚ ونُن تۄہہِ زِ کٲشرِس سۭتۍ کیازِ دلچسپی چھِ وابستگی بالکل صحیح پتہٕ اوس اتھ کٲشرِس ڈراماہس اتھ اوس ناو خوابُک تعبیٖر ییٚلہِ یہِ ڈراما براڈکاسٹ گوٚو اتھ منٛز اوسُس بہٕ مین کریکٹر تہِ کران پانے اتہِ ریڈیو پٮ۪ٹھ ریڈیو ڈراما اس لیے اوس ڈراما تہٕ ریڈیو ڈروپ تتھ منٛز ٲس أمِس ہیٖروَس ہمشیر گُزران مےٚ سۭتۍ سپُد برابر وٲحِد برابر یی مےٚ پانس لۄکٕٹ سسٹر ٲس آفٹر میریج گُزرے اَسہِ 16 رٮ۪تۍ 16 منتھس تہٕ مےٚ کٔرۍ ڈراما پتہٕ بنٛد بہٕ ہیوٚکُس نہٕ ڈراما لیکھِتھ کینٛہہ چوٗنٛکہِ ترجُمس سۭتۍ اوسُس بہٕ وابستہٕ ییٚلہِ مےٚ ترجُمہٕ کران اوسُس کُنہِ ساتہٕ اوسُس بیٚیہِ تہِ کینٛہہ چاہے یہِ اوس آسان قومی مُشٲعرٕ اوس آسان تمِچ نظم اوس کانٛہہ آسان تہٕ بہٕ اوسُس تتھ تہِ ترجُمہٕ کران سُہ اوس براڈکاسٹ سپدان تتھ پٮ۪ٹھ اوس مُشٲعرٕ سپدان وغٲرٕ وغٲرٕ تہٕ أتھۍ منٛز موٗل مےٚ اکھ موقعہٕ حظ 150 برسی ٲس چلان جناب رابندر ناتھ ٹیگور صٲبٕنۍ چوٗنٛکہِ یہِ چھِ کِتاب سۄے بہٕ واتہٕ رابندر ناتھ ٹیگور صٲبٕنۍ ییٚلہِ 150 برسی ٲس چلان مےٚ میوٗل ہفتس کولکتہ گژھنُک موقعہٕ اتہِ گوس بہٕ تتھ جایہِ یتھ جایہِ رابندر ناتھ ٹیگور جی زامٕتۍ چھِ ییٚتہِ تِم یتھ کمرس منٛز پتہٕ تِم گُزریمٕتۍ چھِ سۄ گٲڑۍ یۄس تِمو استعمال کٔرمٕژ چھِ پننہِ زندگی منٛز تِمن دۄہن آسہٕ کم گاڑِ آسان کٔژتانۍ گاڑِ آسہٕ ہندوستانس منٛز تتھ گاڑِ سۭتۍ چھُ مےٚ ؤنکیٚنس فوٹو موٗجوٗد جورو شنکو گوس بہٕ اچھا شانتی نِکین ییٚتہِ یِمن مہاتما گاندھی جی سمکھٕنۍ ٲسۍ یِوان توٚت گوس بہٕ تتھ یونیورسٹی منٛز وغیرہ ہفتس منٛز میوٗل مےٚ زن بڑے دلچسپی رابندر ناتھ ٹیگورس متعلق مےٚ أنۍ أتی گیتانجلی چوٗنٛکہِ اتھ چھُ انگلشس منٛز ییٚلہِ ٹیگورن چھِ لیٖچھمٕژ یہِ انگلِش منٛز گۄڈٕ پتہٕ چھُنس پانے کوٚرمُت انگلشس منٛز ٹرانسلیشن تٔتھۍ توٚر نوبل پرایز مےٚ أنۍ أتی گیتانجلی مٔلۍ مےٚ دوٚپ بہٕ پرن یہِ پرنسٕے دوران ییٚلہِ مےٚ یہِ گرٕ أنۍ سر تہٕ پرنسٕے دوران سمکھیس بہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ مغفرت مرحوٗم محمد حسن صٲبس مےٚ ووٚن تِمن مےٚ حظ أنۍ گیتانجلی دوٚپُن آ ژٕ آکھ اورٕ بنگال ونگال کیٛاہ کوٚرُتھ کیُتھ منٛز مےٚ حظ أنۍ گیتانجلی مےٚ حظ مزٕ یِوان یہِ پرنس مگر یہِ حظ چھِ واریاہ گوٚب کِتاب زن دوٚپُن اتھ کرُس ٹرانسلیشن ژےٚ چھُو ٹرانسلیشنٕے کران تہٕ کرُس ٹرانسلیشن مےٚ حظ لوگ اتھ ٹرانسلیشن کرُن کٲشرِ زبٲنۍ منٛز سیوٚد سیوٚد تہٕ مگر مےٚ کٔر کٲم سر اتہِ ٲسۍ مےٚ کینٛہہ دوس تہِ بنیمٕتۍ اتہِ بنگالس منٛز یِم بنگٲلۍ زانان ٲسۍ قدرتی تۄہہِ چھُو پانہٕ اکھ آرٹسٹ اکھ کامیاب آرٹسٹ الحمدللہ تۄہہِ چھو پانس پتہ زِ بنگالٕکۍ یِم زن چھِ تِم چھِ آسان آل راونڈر تِم چھِ سُہ چھُ تِہُنٛد مطلب ٹیگور اوس پانہٕ یہِ اوس مُصوِر تہِ یہِ اوس شٲعر تہِ یہِ اوس ڈراما نِگار تہِ یہِ اوس ایکٹر تہِ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ بنگالٕکۍ وٕچھ مےٚ واریاہ شخصیت یِمن منٛز واریاہ گُن چھِ بالکل بہٕ اوسُس یِمن تِمن کینٛژن ییٚلہِ مےٚ یہِ انگلش پٲٹھۍ لٲج پرٕنۍ مےٚ لٲج اکھ نظمہ ٹرانسلیٹ کرٕنۍ تہٕ مےٚ ٲس کُنہِ جایہِ تھوٚس یِوان تہٕ بہٕ اوسُس کران یِمن بنگال کٮ۪ن دوستن فون یِم ٲسۍ مےٚ رہبری کران تہٕ تِمو تہِ کٔر مےٚ رہبری تہٕ گٔے یہِ یِتھ پٲٹھۍ مُکمل تہٕ اتھ گیتانجلی ییٚلہِ یہِ مُکمل گٔے تہٕ پتہٕ کٔر اَسہِ کٲشرِس ٹرانسلیشنس مِلیو تۄہہِ یہِ ایواڈ جناب چلو الحمدللہ اللہ تعالیٰ یژھِن کہِ بیٚیہِ تہِ ایواڈ یِن تُہنٛدِس زندگی منٛز شبنم بھائی آپ جو ہماری لارجسٹ کلچرل آرگنائزیشن ہے یہاں جموں کشمیر کی ادبی مرکز کمراز کے جنرل سیکرٹری ہیں اور بھی باقی جو تنظیمیں ہیں ادبی انجمن ہیں ان کے ساتھ آپ جڑے ہیں کام کر رہے ہیں آپ میں نے آپ کو بہت سارا کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے دیکھا بہت ساری فنکشنز میں کنڈکٹ کرتے ہوئے دیکھا آرگنائز بھی کرتے ہیں آپ بہت سارے پروگرامز ادبی حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں ایک کلچرل ایکٹیوسٹ کے طور پہ آپ کا کامن گول کیا ہے آپ وہاں بھی جنرل سیکرٹری ہیں اپنی جو ایک اور تنظیم چلاتے ہیں اس کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں آپ ایک کامن گول کیا ہے آپ کا ادب کے حوالے سے دیکھیے جناب ہر ایک انسان کو جو بھی وہ کام شروع کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ سامنے ہوتا ہے جیسے آپ نے صحیح سوال پوچھا کہ میرا کام جو گول ہے وہ کیا ہے وہ گول آپ کا بھی ہے آپ بھی اسی کی طرف لگے ہوئے ہیں وہ ہے کشمیری زبان کا عروج اس کی ترویج اس کی ترقی اور اس کا ترویج یہ ہمارا مقصد ہے ہم جس بھی محفل میں جاتے ہیں چاہے چلے کلان ہو چاہے
बस्तार आते हों, दिन हो, जो भी हो, हमें कहीं से बुलावा एक कहीं पे पहुंचने का, कश्मीरी जुबान की बात चल रही है तो हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये जुनून है कि हमारी जुबान को आगे लेने के लिए, बिल्कुल जी, और उसको प्रमोट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, जो इसे इसका पूरा जो है कॉमन गोल आपका है कि हमारी लैंग्वेज को फायदा मिले, फले फूले, बिल्कुल बिल्कुल, और जिसकी ये हकदार है, जिसकी ये मुस्तहिक है। अच्छा, ये हम खुदा न खास्ता छीन के ऐसे नहीं कहते हैं बात सर जी, जिसकी ये हकदार है, क्योंकि ये बहुत सबसे मतलब बहुत सी जबानों में से एक, बहुत सी पुरानी जबानों में से एक जबान है। सही बात, उर्दू से बड़ी, उर्दू से पुरानी है, उर्दू से पुरानी है, अंग्रेजी से ही पुरानी है। इसका जो मवाजना है, जो इसके पैरेलल लाइंस में आती है, वो संस्कृत है सर। हाँ, 5000 पुरानी इसकी हिस्ट्री है। अच्छा। आपके पास कम से कम, मतलब अभी हम लाला अरफा और शेखुल आलम अलैहिर्रहमा की बात करते हैं, 700 साल पुरानी है वो, लेकिन हिस्ट्री के मुताबिक कम से कम 2000-3000 पहले से इसके शोरा किराम उठे हैं। हाँ, जिन्होंने लिखा है। बहुत पुरानी बात है जैसे, ये बहुत पुरानी ज़बान है। अच्छा। लेकिन हम कोशिश करते क्या है, बल्कि आपने जैसे फरमाया अभी कि अदबी मरकज़ कमराज जी, अदबी मरकज़ कमराज की दाग बेल जब प्रोफेसर मुहिउद्दीन हाजनी, प्रोफेसर मशहूर सुल्तानपुरी, प्रोफेसर रशीद नाज़की साहिबान जैसी बुजुर्गों ने, अजीम शख्सियात ने डाली, तो उनका भी यही मकसद रहा है कि ये जो कश्मीरी ज़बान है, इसकी तरक्की होनी चाहिए, इसकी तरोीज होनी चाहिए, और इसको अपना जायज़ मुकाम मिलना चाहिए। और उसी मिशन को हम डॉक्टर सईद शुजात बुखारी को, जो उन्होंने जो मेहनत की है, अतीका बहन जी ने, रशीद नाज़की के अलावा जो है वो अजीज़ हाजनी साहब की बात करूंगा अलग से, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूँ आपके सामने बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ये अजीज़ हाजनी साहब प्रेसिडेंट थे अदबी मरकज़। हाँ बिल्कुल, अजीज़ हाजनी साहब, फारूक रफ़ी आबादी साहब ने भी काम किया। हर एक जो भी प्रेसिडेंट आज तक आए अदबी मरकज़ कमराज में, हर एक ने काम किया। लेकिन अजीज़ हाजनी साहब के बाद हमें लग रहा था, या शुजात साहब के जाने के बाद, ये खलासा पैदा हो गया, तंजीम शायद अब अपने ज़वाल, खुदा न खास्ता हमारी आंखें वो ना देखें। हम यही कहें, दुआ करेंगे कि कुछ हो रहा है, इसको कमजोर हो रही है। अच्छा। लेकिन अल्लाह का करम था, अल्लाह का फजल था कि हमें मोहम्मद अमीन भट्ट साहब जैसा डेडिकेटेड, बिल्कुल द मोस्ट एक्टिव प्रेसिडेंट, ऐसा प्रेसिडेंट उसने हमें अदबी मरकज़ कमराज को अता किया कि हमें ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि कहीं से हम इन हालात में भी, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त आपकी तंजीमों को, आपके जो इदारे हैं, जो आपकी यूनिट्स हैं, तंजीमें, चाहे वो म्यूजिक से वाबस्ता हों, कल्चर से वाबस्ता हों, जुबान से वाबस्ता हों, किसी भी से भी वाबस्ता हों, किसी भी तरीके कश्मीरी जुबान के या किसी रीजनल जुबान के साथ, या ओवरऑल, उनको आजकल कहीं से कोई एड नहीं मिल रहा है, कोई फंड नहीं मिल रहा है, कोई प्रोग्राम नहीं मिल रहा है। मतलब हमने आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि जब हम किसी शायर को श्रीनगर के लिए गांव से बुलाते थे, वो पहले बात पूछता था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ। में अच्छा कॉन्ट्रैक्ट जरूरी खर्च ते लगा, अगर कहाँ अदबी काम करो या कहाँ प्रमोशन आस करो, कहाँ ऑर्गेनाइज आस कर फंक्शन, तथ जरूरी पोस के बगैर बिल्कुल सोच प्रसान जे मैं कॉन्ट्रैक्ट छो मैं कल्चर अकेडमी छो कॉन्ट्रैक्ट, रेडियो कश्मीर छा, दूरदर्शन छा, तमन रेडियो कश्मीर आज ऑल इंडिया रेडियो में छा कान, मगर मगर पत्मो कहिया वरियो पे कंस की आसान, लेकिन तो ये पान ये महसूस करान अजकन प्रोग्रामन मज, अजकन फंक्शनन मज ज्यादा शोरा किराम, ज्यादा मौसीकार, ज्यादा गुलकार शिरकत करान। बिल्कुल तिकाज यह लगभग ऑलमोस्ट कशरन, मतलब कशरन कि अदीबन, दानिशवरन, गुलकारन, गायककारन, तिमन जुनून कशर पे वन सर बह वन जुनून रगन मज सनियामत, अस बाकी कुछ चीज़ सत्य मकसद आसान, मगर यह दपान वहीद जिलानी साहब अमिस नश गजल गेवन, बिल्कुल सही शब्दम तल अमिस नश कुछ चीज़ या तर्जुम कर या नो लेखन, बिल्कुल इथे पे मोहम्मद अमीन भट्ट साहब अमिस नश मरकज़ कमराज अमुक गोसम ब्रोट पकन, अमे मूजूब आज पान ते फील करान कुन अंद कह पोस्ट किराए मिलने वन हालात मज यह बड़ कत आसान शबनम सब कि तंजीम चलावन, तमिक अखराजात पान कर बर्दाश्त, यह बड़ कत आसान हालात मज। शबनम सब अस करो बे कत, मगर ये गो ब्रेक हुंद वक्त, इस ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो नाजरीन, हम बात कर रहे हैं शबनम तिलगामी साहब से, इस ब्रेक के बाद फिर जुड़ जाएंगे इनके साथ। आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूँ जिलानी, आपका होस्ट, और आज हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े हैं एक ट्रांसलेटर हैं, राइटर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, पोइट हैं और टीचर भी हैं खासकर, और हाल ही में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड ट्रांसलेशन कैटेगरी में मिला है। शबनम तिलगामी साहब से बात कर रहे हैं। शबनम साहब,
اس ٹرانسلیشن کے علاوہ بھی آپ کی کچھ تخلیقات ہوں گی, جی پبلیکیشنز ہوں گی, اس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں, اور کیا کیا کون سی کتابیں آپ کے نام پہ ہیں؟ جی میں نے جو ایک تو یہ ٹرانسلیشن کیا ہے میں نے گیتانجلی کا, جی تو ٹیگور کا, اور اس کے علاوہ ہمارا ایک سیمینار ہوا تھا پروفیسر محی الدین حاجنی صاحب پر, 2 دنوں کا تھا وہ ٹنگ بھر کے, اس میں نے سیمینار پیپرز جو اس کے تھے ان کو میں نے کلیکٹ کیا, وہ کتاب چھپی ہے جی ساہتیہ اکیڈمی کی ہی طرف سے. اس کے علاوہ میں نے گائیڈ جو ہے ایک ناول ہے آر کے نارائن کی گائیڈ جو ہے, وہ فلم بھی بنی ہے اس پر, اس کا میں نے کشمیری ترجمہ کیا ہے, لیکن وہ ابھی کتاب منظر عام پر نہیں آئی. ہاں اس کے علاوہ میری مطلب میں جو اس کے علاوہ جو ادبی مرکز کمراز کا ایک یونٹ ہمارا ہے بہاری ادب تلگام پٹن, جی اس کا بھی میں آج کل جنرل سیکرٹری ہوں, لیکن اس کا میں فاؤنڈر پریزیڈنٹ رہا ہوں. اچھا 8 فروری 1998 میں اس کی داغ بیل پڑی ہے, اور اس کا میں فاؤنڈر پریزیڈنٹ اس وقت بنا. تو اس کے ہم نے لگ بھگ سالانہ جرنلز ہیں, ناگ جو اس کا نام ہے, ہر میں اس میں ہر کتاب میں ہر ایشو میں میری 2-3 غزلیں چھپی ہوئی ہیں, اور میں اس کے ایڈیٹوریل بورڈ کا ممبر بھی ہوں, اور اس میں میرے افسانے بھی آئے ہیں. تو افسانے بھی لکھے ہیں, غزلیں بھی لکھی ہیں, اور ٹرانسلیشن بھی اس لحاظ سے میں نے کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی ابھی اپنا کوئی مجموعہ جی کلیکٹیو مجموعہ جو ہے وہ ابھی الگ سے نہیں چھاپا ہے. ہاں ہندی اور راجستھانی پنجابی زبانوں کے کئی جو ہیں یہ افسانے, ان کو بھی میں نے ترجمہ کیا ہے. اچھا, یہ سوال شبنم بھائی میں اکثر جو ہمارے ادیب خواتین اس پروگرام میں آئے, یہ سوال میرے ذہن میں بار بار آتا ہے, آپ سے بھی اس پہ میں رد عمل جاننا چاہوں گا کہ آپ چونکہ ٹرانسلیشن سے وابستہ ہیں, آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. جی جی بہت ساری صنفوں میں ہمارے جموں کشمیر میں کام کم ہو رہا ہے. جی جی آئے دن لوگ شاعر بنتے ہیں, شاعر ہیں, لیکن جو باقی جو اس کی صنفیں ہیں جیسے نثر ہے, تنقید ہے, یا ٹرانسلیشن بھی ہے, بہت کم کام ہو رہا ہے. جی یہ ان کی سب کی رائے تھی کہ اس پہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے. جی جی اس کی وجوہات کیا ہے؟ ٹرانسلیشن میں کیوں کام کم ہو رہا ہے, یا جو باقی جو تصانیف ہیں, یہ صنفیں ہیں, اس پہ کیوں کام کم ہو رہا ہے ہمارے جموں کشمیر میں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کشمیر خاص کر آپ ٹرانسلیشن کے حوالے سے بات کریں. جی جی میں بتاؤں گا. جی میں عرض کروں گا اس بارے میں کہ کشمیر سے عام پٲٹھۍ ونان یہاں پہ کشمیر سے عام پٲٹھۍ ونان زِ یہ بیڑ چال اخ بنیو شاعر تو سری بنا شاعر, اخ بنیو گایکار گیون وول تو سری کران. یہ پرابلم سر نت بون تھی مے کیازِ گو ترجمہ, مے تہِ اوس نہٕ ترجمس کُن کٕہٕنۍ توجہ یا کٕہٕنۍ ذہن بہٕ کرٕ ترجمہ, مگر مےٚ ووٚنمو تۄہہِ چوٗنٛکہِ بہٕ اوسُس ترجمس سۭتۍ وابستہٕ, یا بہٕ چھُس ترجمس سۭتۍ وابستہٕ نِوٕز ریڈر آسنہٕ موٗجوٗب, مےٚ گوٚو اَمہِ موٗجوٗب شاید خبر بہٕ تہِ کرہا نہٕ ترجمہ یا نہٕ کرہا, شاید کرہا نہٕ. وٕچھو ترجمس چھُ اَمہِ کِنۍ اہمیت, بہٕ کرٕ یُس زن میون نظریہ چھُ, مےٚ چھنہٕ پتہ یہِ چھا تُہُنٛد نظریہ, ترجمس چھِ اَمہِ کِنۍ اہمیت سٲنِس کلچرس منٛز, سٲنِس ادبس منٛز, ییٚلہِ أسۍ نیٚبرِمٮ۪ن ریاستن ہُنٛد یا مُلکن ہُنٛد ٹرانسلیشن کٔرِتھ ادب زانو, بالکل تیٚلی لگہِ نا اَسہِ پتہ, تیٚلی گژھِ سون ادب تہِ ٹرانسلیٹ تہٕ لُکن لگہِ پتہ کہِ کٲشُر قوم کیٛاہ چھُ. اتھ چھِ واریاہ اہمیت, کیٛازِ آز چھُ سوشل میڈیاہُک زمانہٕ چھُ. ٹرانسلیشن اگر اپلوڈ گژھِ تہٕ امریکہس منٛز یوٗ کے یس منٛز پرِ نفر کہِ کٲشِر قومُک کیٛاہ چھُ داغ بیل, تہٕ توے چھُس بہٕ تۄہہِ نِش یژھان زانُن کہِ کیٛازِ چھِ گژھان کٲم. یہِ اوس سر میون اکھ مین مقصد یُس زن مےٚ گیتانجلی ٹرانسلیٹ کٔر کٲشرِس منٛز. مےٚ چھُنہٕ پتہ مےٚ چھُنہٕ آز تامتھ پوٚرمُت تہِ کانٛہہ بیٚیہِ کانٛہہ ٹرانسلیشن گوٚمُت تہِ ما آسہِ کانٛہہ, مگر مےٚ چھُنہٕ حلفن ایٖماندٲری سان کٕہٕنۍ ٹرانسلیشن أمۍ سُنٛد پوٚرمُت کٕہٕنۍ گیتانجلی ہُنٛد کٲشُر ٹرانسلیشن کانٛہہ. مےٚ اوس مقصد زِ بہٕ چھُس ٹیگور چھُ یوٗت بوٚڑ, یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پانے فرمووُ زِ مےٚ مقصد کیٛاہ چھُ, ییٚمہِ ساتہٕ ٹیگور چھُ یوٗت بوٚڑ, نوبل پرایزٕڈ کِتاب چھےٚ یہِ, چھِ حظ کِنہٕ اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ اعزاز چھُنہٕ ہندوستانس خٲطرٕ, مطلب ادبی لحاظ دُنیاہس منٛز چھُنہٕ نوبل پرایز کھۄتہٕ ایوارڈ ہندوستان خٲطرٕ چھُنہٕ اَمہِ خٲطرٕ اَتھ چھُ ادبس میوٗلمُت یہِ, تہٕ اتھ ہِیِس فن پارس, اتھ ہِیِس شاہکارس کٲشرِس زبانہِ ترجمہٕ نہ آسُن چھُ میانہِ خیالہٕ سانہِ پتھ کال گٔے ترجمہٕ زیادتی. مےٚ دوٚپ کم از کم یژھان بہٕ ٹیگور کٲشرٮ۪ن تانۍ واتناوُن. ییٚلہِ بہٕ واتناوَن ٹیگور, ؤہیٖد جیلانی صٲب کرِ پگاہ کوٗشِش دَپہِ بہٕ اَنہٕ اقبال, بیٛاکھ دَپہِ بہٕ اَنہٕ غٲلب, بیٛاکھ دَپہِ بہٕ اَنہٕ ذوق, بیٛاکھ دَپہِ بہٕ اَنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ فراق. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یہِ چھُ تُہُنٛد وَنُن 100% صحیح, چاہے سُہ ادبیت چھِ أسۍ کرو نہٕ أسۍ کتھ کینٛہہ, یوٚتانۍ أسۍ ساینس یا باقٕے علوٗم زن یِم چھِ دُنہِکۍ علوٗم چھِ تِم تہِ پننہِ زبٲنۍ منٛز پھِروکھ, سٲنِس وٕچھ حظ عام کٲشرِس لگہِ نہٕ توٚتامتھ پتہ کینٛہہ زِ دُنیاہس منٛز کیٛاہ چھُ سپدان, یا امیُک بیٚیہِ چھُ امیُک اثر پیٚوان. بیٚیہِ چھُ بہرحال بہٕ ونہٕ تۄہہِ, مےٚ دیٖزیو معٲفی, اَسہِ اوس
اللہ تعالیٰ کرنس مغفرت رحمان رحیٖم صٲب استادن ہُنٛد استاد حال حالے گزرے تِم پردگار کٔرِنۍ تِمن مغفرت آمیٖن. مگر تِہنٛدِ ییٚمہِ کلامہٕ تلہٕ تِہنٛزِ کتھِ تلہٕ تہِ کلام چھنہٕ کتھٕے کتھِ تلہٕ تہِ ٲس یِوان بوے زِ یِمن کوتاہ چھُ عالمی ادبُک مُطالعہ. مگر چوٗنٛکہِ مےٚ ووٚن تۄہہِ ٹیگورٕنۍ کتھ چھِ مےٚ أکِس وٕنہِ تۄہہِ یہِ چھُ وۄنۍ وَنُن أکِس لیمینس تٔمِس چھُنہٕ انگریٖزی یا بنگٲلۍ یا بیٚیہِ کانٛہہ ہِندی زبان تران فِکرِ تِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ. اگر وحیٖد جیلانی صٲبن یا بیٚیہِ کٲنٛسہِ آسہِ یِہوے ٹیگور کوٚرمُت ٹرانسلیٹ پتہٕ ہٮ۪کون سُہ برونٛہہ کَنہِ رٔٹِتھ تٔمِس ہٮ۪کو ؤنِتھ ٹیگور چھُ وَنان یِتھ پٲٹھۍ. شاید اگر اَسہِ ٹرانسلیشن کامیاب کوٚرمُت آسہِ صحیح کوٚرمُت آسہِ ہیٚمِس ترِ فِکرِ ایٹ لیٖسٹ زِ ٹیگورن کیٛاہ چھُ ووٚنمُت تہٕ ٹیگور کمہِ معیارٕچ ہستی ٹیگور کُس اوس ٹیگورن کیٛاہ چھُ لیوٗکھمُت تہٕ کیٛاہ چھُ. لہذا کٔرِتھ چھُ یہِ تیوٗت ضروٗری یوٗت پنُن ادب پننہِ زبٲنۍ منٛز لیکھُن تخلیٖق کرُن ضروٗری چھُ تہٕ میانہِ خیال چھُ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ضروٗری باقین زبانن ہُنٛد ادب یا باقٕے یِم زن علوٗم چھِ تِم پننہِ زبٲنۍ منٛز ٹرانسلیٹ کرٕنۍ پننہِ زبٲنۍ. چلو أسۍ دۄشوے ہٮ۪کو یہِ آز أپیٖل کٔرِتھ پننٮ۪ن ادیٖبن بالکل مشترک کہ نہ حظ یہ ٹرانسلیشنس کُن دِیِو دھیان نثرس کُن دِیو دھیان تنقیٖد چھُ اَسہِ واریاہ کم تنقیٖدس منٛز چھُ تتھ کُن دِیِو دھیان بیٚیہِ کٔرِو تنقیٖد برداشت کرنُک تہِ تھٲیِو حوصلہٕ چھُنہ یہِ چھُنہٕ تنقیٖد گژھِ آسُن صحیح بات. أسۍ نِمو اکھ بیٚیہِ بریک ییٚتٮ۪تھ اس کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے ویلکم ہے پروگرام مہکتی صبح میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید جیلانی. آج ہمارے ساتھ شبنم تلگامی صاحب ایک بہت ہی معزز مہمان ہمارے آج اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. ان سے بات کر رہے ہیں ادب پہ کلچر پہ بات ہو رہی ہے. شبنم بھائی آپ بہت سارے سیکٹرز میں کام کرتے ہیں. آپ پلے رائٹ ہیں پوائٹ ہیں ٹرانسلیٹر ہیں ساتھ ساتھ ایک اچھی بات ہے آپ ٹیچر بھی ہیں اور ایک کلچرل ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں بہت ساری تنظیموں سے جڑ کے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی پسندیدہ صنف کون سی ہے؟ آپ کو ڈرامہ اچھا لکھنا لگتا ہے آپ کو شاعری اچھی لگتی ہے آپ کو ٹرانسلیشن اچھا لگتا ہے آپ کے دل کے قریب کون سی صنف ہے؟ سب سے زیادہ قریب میرے دل کے ہے شاعری. اچھا سب سے زیادہ. اچھا ہاں چونکہ میں نے ڈرامے بھی لکھے ہیں. جی میں تب کالج میں پڑھتا تھا جب میرے 3 ڈرامے ریڈیو کشمیر سے سری نگر سے براڈ کاسٹ ہو گئے شام 9:30 بجے. جی افسانے بھی چند ایک لکھے ہیں بہت سے افسانے میں نے بھی لکھے ہیں ٹرانسلیشن بھی کیا ہے اور آج مجھے ٹرانسلیشن کو ہی ایوارڈ ملا. لیکن شاعری میرا سب سے پسندیدہ صنف ہے کیونکہ مجھے اس میں کچھ مزہ آتا ہے پڑھنے میں. صبح ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے اپنے کچھ چند اشعار تو پیش کریے پھر آپ جو لکھتے ہیں اس کے لیے کچھ اگر آپ یاد ہو کچھ اشعار. چونکہ ساتھ تو نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گا جو بھی یاد آ گیا. اللہ مغفرت کرے راہی صاحب کو. جی ایک دن ورک شاپ چل رہا تھا ہمارا کلچرل اکیڈمی میں ہی جموں کشمیر اکیڈمی فار کلچرل لینگویجز میں. جی تو 30-40 نوجوان نئے قلمکار تھے نوآموز قلمکار میں بھی ان میں سے ایک تھا. تو ہر ایک نے اپنی غزل دی راہی صاحب کو. تو راہی صاحب نے فرمایا وہاں پر جب انہوں نے غزل تیسرے چوتھے دن ہمیں واپس دی کہا کہ غزل پہ نام نہیں لکھا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ غزل کہیں چھو لیکھمت. اچھا وہ غزل مذکر استعمال کرتے تھے متاثر ہوئے تھے. ہاں یہ غزل کہیں چھو لیکھمت وچھو غزل کیا گو گۄڈٕ پَرٕ بہٕ یہِ غزل پتہٕ ونو. یہ اوس ونان امہِ برونٛٹھ غزل گژھِ آسٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ کلام تُہۍ کٔرِو یہِ کلام کانٛہہ تہِ فن یہِ صنف تُہۍ ؤنِو یہِ گژھِ یہِ کَرُن منظر کٔشی گژھِ کَرُن یہِ گژھِ وِجوَلایز باسُن. غزلہِ ہٕنٛدۍ کینٛہہ شعر چھِ مےٚ یاد. الگٲبہٕ تٔمِس سۭتۍ سپُد راتھ مُلاقات الگٲبہٕ تٔمِس سۭتۍ سپُد راتھ مُلاقات گُزرے یہِ کٔژن تام ژِہٮ۪ن منٛز مےٚ أزِچ رات. کیا بات ہے واریاہ الگٲبہٕ تٔمِس سۭتۍ سپُد راتھ مُلاقات گُزرے یہِ کٔژن تام ژِہٮ۪ن منٛز یہِ أزِچ رات. تُلہٕ ترٛاو از کوٚرنَے نہٕ وُٹھن بس مےٚ وٕچھان روٗد. مرحبا. تُلہٕ ترٛاو از کوٚرنَے نہٕ وُٹھن بس مےٚ وٕچھان روٗد. جی خاموش چشمو روٗد پرٛژھان کۭتۍ سوالات. کیا بات. خاموش چشمو روٗد پرٛژھان کۭتۍ سوالات. ہرگاہ سُہ کرِ ہے گراو کانٛہہ یی ہے مےٚ وننس وار. ہرگاہ سُہ کرِ ہے گراو کانٛہہ یی ہے مےٚ وننس وار. ہرگاہ سُہ کرِ ہے گراو کانٛہہ یی ہے مےٚ وننس وار. پرٛژھس زِ وۄنۍ تھٲوِتھ کتہِ ژےٚ میٲنۍ تِم نغمات. کیا بات. یہ ٲس غزل مےٚ چھُ واریاہ اصل مطلب آہنگ چھُ واریاہ اصل. اللہ تعالیٰ کرن وہ کہتے ہیں کہ زور قلم اور زیادہ آمین آمین عطا تۄہہِ.
اور ہم امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ کی جو شاعری مجموعہ ہے وہ بھی منظر عام آنا چاہیے، کیونکہ اس قوم کو، اس لٹریچر کو، اس ادب کو ہمارے بہت ضرورت ہے کام کی، آگے بڑھانے کی. تو ان چیزوں سے ایک خزانے میں اور ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. شبنم تلگامی صاحب، آپ کرنٹلی ساہتیہ اکیڈمی کے ایک ممبر بھی ہیں، ایڈوائزری کی حیثیت سے بھی آپ کام کرتے ہیں، ایڈوائزری بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ اس ممبر کا رول کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ساہتیہ اکیڈمی کی ایکٹیویٹیز ہیں ہمارے جموں کشمیر کے لیے، ہماری زبان کی ترویج کے لیے آگے کرنے، اس پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیں تو اچھا رہے گا. ساہتیہ اکیڈمی جو ہے وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اکیڈمی ہے جی، ادب کے حوالے سے، نیشنل اکیڈمی آف لیٹرز جی. ساہتیہ اکیڈمی جب ہم چھوٹے تھے اس کے بارے میں ہم آلموسٹ صرف سنتے تھے کہ ساہتیہ اکیڈمی کے نام کی کوئی چیز بھی ہے، کوئی بھی ہے. لیکن اللہ مغفرت کرے ڈاکٹر عزیز حاجنی صاحب کو جی، اللہ ان کو مغفرت کرے. میں ان کی بار بار مغفرت کی دعا کرتا ہوں. جب وہ کنوینر بنے جی، اور زمان آزردہ صاحب کو اللہ صحت سلامت رکھے، سلامت رکھے، ان کا سایہ ہم پر بنا رہے. ان دونوں کے دور میں کیونکہ زمان صاحب 2 بار کنوینر رہے اور عزیز صاحب حاجنی صاحب جو ہے وہ دوسرے دور میں ہی اس دائرہ فانی سے چل بسے جی جی. تو ان دونوں ادوار میں ہم نے کیا دیکھا کہ ساہتیہ اکیڈمی جو ہے ہر علاقے تک، ہر گاؤں تک پہنچی، اور اس اکیڈمی کے ذریعے ان 2 بڑے ادبا نے، بڑے اساتذہ نے، جو شاعر ہیں، نو آموز شاعر ہیں، گمنام شعرا ہیں، ان کو تلاش کیا. ہاں، یہ حقیقت ہے، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گی. ساہتیہ اکیڈمی کا کام یہ ہے کہ اس کی 4 جو میں اس کے ایوارڈز ہیں، ایوارڈ پروسیس پہلے میں اس کی بات کروں گا جی. ساہتیہ اکیڈمی ایک ایوارڈ ہوتا ہے مین ایوارڈ، کسی رائٹر کا جو اس کا فن پارہ ہوتا ہے، اس کی تخلیق، چاہے وہ ڈرامہ سے افسانہ ہو، ڈرامہ لکھت صورت میں ہو، یا تنقید ہو، یا شاعری ہو، اس پہ وہ ہر سال ایک ایوارڈ دیتی ہے. دوسرا ہوتا ہے بیسٹ ٹرانسلیشن ایوارڈ، اور یہ ہر زبان میں، ہندوستان کی ہر زبان میں جو بھی 8ویں شیڈول میں، جو 8ویں شیڈول میں ہے، شامل کی زبانیں جو ہیں ان میں. تو اس کے علاوہ ٹرانسلیشن کا دوسری زبان سے اپنی مادری زبان میں. اور تیسرا ہوتا ہے یووا پرسکار، جو 35 سال کی عمر کے کم لکھاری کو، قلمکار کو دیا جاتا ہے جی، ایک کو دیا جاتا ہے. اور چوتھا ایوارڈ پچھلے چند برسوں سے شروع ہو گیا ہے، اس کو بولتے ہیں بال پرسکار. وہ اس کو دیا جاتا ہے جو آپ نے کوئی ادب لکھا بچوں کے لیے جو کام کیا، ہندی لفظ صحیح بات ہے، بچوں کے لیے جو آپ نے ادب لکھا ہے اس پہ ایوارڈ دیا جاتا ہے. اور ساہتیہ اس کے علاوہ بہت سے پروگرام کیے. اس کا گراما لوک ایک پروگرام ہے، سیمینار ان کا پروگرام ہے، سمپوزیم وہ کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو گزرے ہوئے ہیں، جن پہ ہم مطلب جن کی ہماری طرف ہماری توجہ نہیں جاتی تھی. میں بتاؤں گا، میں عرض کروں گا کہ جیسے بھی ادبی مرکز کمراز کی بات ہم کر رہے تھے، ادبی مرکز کمراز کو بنانے میں، آگے پہنچانے میں، مثلاً علی محمد ہمارے ساتھ تھے، ایک تو غلام محمد غمگین صاحب جی، شہباز علی محمد شہباز صاحب، غلام محمد غمگین صاحب، نشاط انصاری صاحب، اور یہ منظور ہاشمی صاحب. ان چاروں پہ ادبی مرکز کمراز کے تعاون سے ساہتیہ اکیڈمی نے سیمینار بھی کیے اور سمپوزیم بھی کیے. غرض ساہتیہ اکیڈمی یہاں کے ادیبوں، خاص کر جو نوجوان ہیں، ان کو بھی جوڑا جاتا ہے، بالکل ایک برج کے طور پہ کام کرتے ہیں. بالکل. اور ایک ممبر کا کیا رول ہوتا ہے؟ ہاں، ایک ممبر کا یہ رول ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ جب ممبر ایڈوائزری بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے سال میں ایک بار جی، اس میں ایڈوائزری جو بورڈ کا کنوینر ایک ہوتا ہے. جس طرح پہلے ہمارے جو بورڈ تھے اس کے کنوینر تھے، میں جس بورڈ میں رہا اس میں مرحوم مغفور عزیز حاجنی صاحب تھے جی. تو اس کے بعد چونکہ ان کی وفات کے بعد جناب بزرگ ادیب غلام نبی آتش صاحب 1.5 سال کے لیے رہے، وہ کنوینر رہے. سال میں ایک میٹنگ ہوتی ہے ایڈوائزری بورڈ کی جی، 8 ممبر ہوتے ہیں، اور 8 ایڈوائزری بورڈ کے، اور 2 اور یہ جو مختلف تخلیقات ہیں مختلف اسٹریمز میں ان کو ایسیس کرتے ہیں. ہاں، ان کی ریکمنڈیشن بھی ان کی ہوتی ہے. اچھا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس بورڈ میٹنگ میں، ایڈوائزری بورڈ میٹنگ میں یہ طے ہوتا ہے کہ اس سال میں کون کون سے پروگرام
منعقد کیے جائیں گے اور کہاں کیلنڈر بن جاتا ہے ایک سال کا. صحیح بات. اور جو بات گئی اس کے بعد آتا ہے ایوارڈ پروسیس. جی, ایوارڈ پروسیس میں ایڈوائزری بورڈ کا خاص رول نہیں ہوتا. وہ تو وہ اس کا الگ پروسیس ہے, وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. اس میں جناب پہلے بنتا ہے گراؤنڈ لسٹ. ہاں, گراؤنڈ لسٹ بنایا وہی جیلانی صاحب نے یا ایسے 5 لوگوں نے بنایا گراؤنڈ لسٹ. گراؤنڈ لسٹ میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دوسرا گراؤنڈ لسٹ کون بنا رہا ہے, تیسرا کون بنا رہا ہے, یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. گراؤنڈ لسٹ بن گیا, اس کے بعد آتے ہیں ایڈوائزری بورڈ کے پاس یہ لسٹ. اور یہ لسٹ جب آتا ہے تو ایڈوائزری بورڈ کو کہا جاتا ہے کہ ہر ممبر 2 کتابیں ریکمنڈ کر سکتا ہے, لیکن اپنی کتاب ریکمنڈ نہیں کر سکتا ہے ان 4 ایوارڈ پروسیسوں میں, 4 ایوارڈز کے لیے. اور اس کے بعد جو اہم اگر انہوں نے ریکمنڈ بھی کی ہو, ایڈوائزری بورڈ ممبر نے کوئی کتاب ریکمنڈ بھی کی ہو, ریفری سسٹم جو ریفری پروسیس آتا ہے, ریفری میں اگر کوئی ریفری آپ کی کتاب کو ریکمنڈ نہ کرے تو ایوارڈ فائنل تک نہیں, کتاب فائنل تک نہیں پہنچتی. وہ وہاں پہ 10 ریفریز ہوتے ہیں, وہ کسی کو معلوم ہوتے ہیں. اچھا, بالکل وہ بالکل مان لیجیے آپ ایک منظم طریقے سے کام, کانفیڈینشیل مکمل کانفیڈینشیل پروسیس ہوتا ہے. اس میں 2 ہی کتابیں پہنچ سکتی ہیں فائنل کو, 10 2 20 کتابیں پہنچ سکتی, لیکن 20 میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ کتابیں زیادہ جو کتاب ہے کس نے ریکمنڈ کیے وہ لاسٹ پہ پہنچ جاتی ہے. لاسٹ پہ 3 جوری ممبرس ہوتے ہیں, 3 میں سے 2 ایوارڈ دیں گے تو ایک اگر نہ بھی دے یا تینوں دیں یا ایسے ہی چلتا ہے تو لاسٹ پہ ایسے پروسیس ہوتا ہے. اچھا شبنم بھائی, آپ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ بہت سارے ادبی حلقوں سے وابستہ ہیں, بہت ساری تنظیموں سے جڑے ہیں. ایک نوجوان ادیب کی حیثیت سے اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ کی نظر میں ہمارا جو فن و ادب ہے یا کلچر ہے جی کس سمت جا رہا ہے, مطلب کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے آپ؟ اچھا ابھی اب میں پتہ نہیں کیا سمجھا گا. یہ جو ہمارا کلچر ہے, ہماری زبان, سب سے پہلے زبان ہے, زبان کے ساتھ ہی پھر ادب ہے. جی, میں پر اعتماد ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ ہماری زبان وہ ترقی, وہ منزل ضرور طے کرے گی جس کے آپ اور میں مطمئن ہیں. صحیح بات. اور آج کل جو آج کل کی جو ہماری کوشش ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جو کم سے کم ٹرانسپیرنسی تو ہے, ٹرانسپیرنسی بھی آلموسٹ ہے اور چیزوں کو پرکھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اپنا پروپوزل بھیج دیا ہے سرکار کو کہ کشمیری زبان کو کلاسیکل درجہ دیا جائے. اور ہم ادبی مرکز کمراز کی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے میں یہاں پہ بات کروں گا, ایک ادنا کارکن کے اور ادنا سپاہ کی حیثیت سے بات کروں گا کہ ہمارے پریزیڈنٹ جو ہے محمد امین بٹ صاحب نے, انہوں نے بہت محنت کی, یہ پروپوزل پہنچایا. لیکن وہ یہ پروپوزل آج سے 10 سال پہلے ڈاکٹر سید شجاعت بخاری, ڈاکٹر عزیز حاجنی صاحب اور اس وقت محمد امین بٹ صاحب بھی تھے, اس کمیٹی میں پروفیسر شاہد رمضان بھی تھے, زمان صاحب بھی تھے راہی صاحب کی سربراہی میں, جی, ٹینک صاحب اور یہ زمان صاحب وغیرہ, رفیق ماسود, ڈاکٹر رفیق صاحب, ان کے ذریعے آج سے 10 سال وہ سرکار کو پروپوزل گیا ہوا ہے کہ اس کو کلاسک درجہ دیا جائے. اور اس وقت کی اسمبلی نے بھی اس کو آلموسٹ, وہاں پہ میں نے دیکھا, وہ میرے سامنے میں کونسل میں تھا, وہاں پہ بھی بات ہوئی تو سرکار نے اس وقت بھی یقین دلایا تھا کہ ہم اس کو مرکزی سرکار کے سامنے یہ کلاسیکل لینگویج کا درجہ دینے کے لیے پیش کریں گے. لیکن اس وقت نہیں ہوا. لیکن آج کل ایک امید سی جاگی ہے کہ ہمیں یہ جو اس وقت کی انتظامیہ ہے, اس وقت کی سرکار ہے, اس کو کنسیڈر ضرور کرے گی اور اس کو کلاسیکل لینگویج کا درجہ دے گا, کیونکہ وہ خود جانتے ہیں کہ یہ لینگویج کتنی پرانی ہے, اس میں کتنا ادب موجود ہے, اس کے رائٹرز, اس میں کتنا مطلب ریچ لٹریچر اس میں ہے. جی اچھا شبنم صاحب, آپ ادبی مرکز کمراز سے جڑے ہیں, یہ ہم سب جانتے ہیں اور ہر ایک کشمیری جانتا ہے کہ ادبی مرکز کمراز جو ہماری زبان کی ترویج کے لیے, فروغ کے لیے کام کرتا ہے, بہت سراہنی کام ہے. اس کے علاوہ جیسے اسکولوں میں رائج ہو گئی ہماری زبان, جو بھی انیشیٹیوز لیے گئے, چاہے ادبی مرکز کمراز نے لیے یا کسی اور انجمن نے لیے, آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری زبان کے فروغ کے لیے اتنے ایفرٹس کافی ہیں کہ کہیں اور گوشوں میں اور کام کرنے کی ضرورت ہے, اس زبان کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے؟ یہ تو وہ مسئلہ, یہ وہ ضرورت ہے. ابھی وہ میں اس طرح آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جی ضرورت کس طرح ہے. جی, آپ کی زبان جو ہے 8th کلاس تک پڑھائی جاتی ہے. ہاں, 9th اور میٹرک کے لیے بھی ایک آرڈر نکلا ہوا تھا. اچھا, آرڈر نمبر 33 2013 کا, امپلیمنٹ نہیں ہوا. اچھا, اور اس کے بعد کیا ہے, میں دلچسپ بات بتاؤں گا. جی, کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے, 52 کالجوں میں یہ 1 سال 2-3 سال مطلب ایک ساتھ یکدم
2-3 साल पहले राइज हो गई, तो वहाँ पे शुरू हो गई और वहाँ पे पढ़ाई जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर। कॉलेज में दिलचस्प बात बताऊंगा आपको जी, कॉलेज में पढ़ाई जाती है, यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है, इसका अलग शोबा है, बड़ा शोबा है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी है और उसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी है, स्कूल में भी पढ़ाई जाती है जी। बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट गैप रखा गया है, वो है +2 लेवल। अच्छा, आपने नदी के उस पार जाना है, आपके पास जो ब्रिज है वो ब्रिज नहीं बना हुआ है, वो है +2 लेवल। +2 लेवल पर ये किसी हायर सेकेंडरी में मतलब पढ़ाई जाती है। हाँ बिल्कुल, ओंजी टेनिन पर गंजा वाला है स्कूल का हायर सेकेंडरी तच पढ़ना आम हायर सेकेंडरी में पढ़ना कह, बल्कि बदनसीबी जिक्र बदकस्मती कथ कैचन जायन मसलन बह वो तुम सोपोर जरा सोपोर कॉलेजस मज हायर सेकेंडरी में कह, तक हायर सेकेंडरी बच्चे जन पढ़े, मैट्रिक बच्चे पढ़े हायर सेकेंडरी सतह पे पढ़े कॉलेज में हायर सेकेंडरी मज कहें। बारामूलास मज हायर सेकेंडरी मज कॉलेजस मज कह, यह बड़ बार बात। तो ये जरूरी है कि 8 के बाद 8वीं जमात के बाद भी पढ़ाई जाए, ताकि तभी फिर हायर क्लासेस में ये जो इसका हाँ सर ब्रिज है, ये ब्रिज इसका जो गैप है इसमें वहाँ पे इसको ब्रिज बनाने की जरूरत है। आप एजुकेशन से वाबस्ता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप वाबस्ता है। ये जो नई जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो उसके जो गाइडलाइंस है उसके अंडर इसमें कोई ये नहीं है कि हम ये ज़बान पढ़ाई जाए कश्मीरी बाकी क्लासरूम में, इस वो क्या कहते हैं उसके लिए जो मेन अट्रैक्शन जो है एजुकेशन पॉलिसी की वो ज़रा बता दीजिए हमारी ज़बान के हवाले से। देखिए जो एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें 5वीं जमात तक हमें अपनी ही मादरी जुबान में बच्चे को पढ़ाना है। अच्छा, हाँ इसमें मैं ये कहूँगा कि मतलब ये जो सरकार इस वक्त मरकजी सरकार जो है बहुत सोचने के बाद, बल्कि बहुत से लोगों ने कहा कि जैसे आम बात है कि हम जब सपना देखते हैं वो भी अपनी जुबान में देखते हैं। अच्छा। किसी गैर जुबान में नहीं देखते। बहुत सोचने के बाद इस सरकार ने ये फैसला लिया होगा, या बड़ी मतलब आप तो जानते हैं कि नेशनल लेवल पे जब कोई फैसला लिया जाता है वो मामूली नहीं होगा। मतलब बड़ी मुद्दत के बाद हमारी मरकजी सरकार ने यह फैसला लिया कि हम अपने बच्चे को तालीम देंगे उसकी मादरी जुबान में। ये सिर्फ कश्मीर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क में, पूरे देश में जी। और आपके नॉलेज में मैं थोड़ा इजाफा करना इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि हमारी नॉलेज में इजाफा। मैं भी सर, मैंने जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो हमारा है जी सर, मैं आपकी खुशी के लिए मतलब आपकी आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ। नॉलेज में नहीं इजाफा नहीं जी, क्योंकि आप तो माशाल्लाह नॉलेजेबल पर्सनैलिटी हैं जी जी, तो मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। आप क्योंकि मैंने कहा ना कि खुशखबरी हमारी +2 ये जो है 5th प्राइमरी तक, क्योंकि हमें बच्चे को अपनी मादरी जुबान में पढ़ाना है। आपके बोर्ड के पास, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पास जी 5th प्राइमरी का जो कि मजमून है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, सोशल साइंस हो, सब्जेक्ट लैंग्वेज को छोड़कर बाकी जो भी किताबें उनके पास है, हमारे बोर्ड ने उनका ट्रांसलेशन किया हुआ है। अच्छा, हमारे पास इस वक्त ट्रांसलेशन अवेलेबल, मैं भी उसमें एक था। अच्छा। मैंने भी जो 5th प्राइमरी के तक के जो सोशल साइंस सब्जेक्ट्स हैं, साइंस हैं या कुछ है, और मैंने भी उनका ट्रांसलेशन किया है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बशर बशीर साहब थे हमारे वहाँ पे सरबराह, उनकी सरबराही में, और वहाँ पे हमने वो आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले मुकम्मल किया हुआ है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, वो वक्त के साथ साथ हो जाएगा इसकी, क्योंकि ये सरकारी पॉलिसी है, ये हमारी जो लोकल यहाँ पे इंतजामिया या हमारी यूटी की सरकार है, इसको नहीं करना है। तो मरकज़ी सरकार से जब हुक्म आया है ये करना है आपने, तो इनको करना है। खुशाइंद बात भी, ये खुशाइंद से। तो शबनम भाई, एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है हमारे इस प्रोग्राम में। आपसे बात करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। इस ब्रेक के बाद आपसे फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो नाज़रीन, शबनम तिलगामी साहब से बात जारी रखते हैं इस ब्रेक के बाद। आपका इस्तकबाल फिर से प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूं आपका होस्ट वहीद जिलानी। आज हमारे साथ सुबह जुड़े हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान शबनम तिलगामी साहब, जो कि एक ब्रॉडकास्टर हैं, राइटर हैं, ट्रांसलेटर हैं, पोइट हैं, और खुशी की बात है इनको हाल ही में एक साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए चुना गया है। शबनम भाई, आप एक नौजवान अदीब या कल्चर से जुड़ने के हवाले से मैं आपसे बात करता हूँ। ये जो हमारे नए लोग जुड़े हैं कल्चर से या दिलचस्पी रखते हैं कल्चर में, अदब में जी, एक बड़ा कारवान है। हम जब नज़र दौड़ाते हैं जम्मू कश्मीर में तो बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं
اپنے ادب کو جاننے کے لیے اس میں بہت ساری صنفوں میں لکھتے ہیں, بہت سارے اسٹریمز میں اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں. جب آپ اس کاروان کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ ہماری زبان, ہمارا کلچر کہاں تک لے جائیں گے یہ لوگ؟ جناب نا امیدی کفر ہے. میں ینگ جنریشن کی بات کر رہا ہوں. نا امیدی کفر ہے. بالکل. کس کو معلوم تھا آج سے 100 سال پہلے کہ رحمان راہی جیسا بڑا شاعر کشمیری زبان کے لیے پیدا ہوگا؟ جی. کس نے سوچا ہوگا کہ امین کامل جیسا اتنا آل راؤنڈر جو قلم کار ہے, افسانہ نگار, شاعر, ڈرامہ, کیونکہ وہ آل راؤنڈر تھے, ان جیسا آدمی, ان جیسا قلم کار یا ان جیسی شخصیت پیدا ہوگی. تو اسی طرح جو ہمارے نوجوان قلم کار شعرا ہے یا ادیب ہیں یا ہمارے گلوکار ہیں, جی, یہ اگر آپ آج سے 15 سال پہلے خود اپنے ہی فیلڈ میں دیکھیں گے, 15-20 سال پہلے آپ کو اتنے, مطلب ماشاءاللہ ہم ان کو نہیں کہیں گے لیکن وہ بزرگ ہیں, صوفی غلام حسن صوفی صاحب بڑے قلم کار, لیکن گنے چنے لوگ, گنے چنے لوگ تھے, 10-15 امام بہت سارے لوگ وغیرہ. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کتنوں کو طالب علم بنایا, کتنے لوگ آپ کے پاس روز سیکھنے کو آتے ہیں, بلکہ آپ ہی کو اب ٹائم نہیں ہوتا ہے انہیں سکھانے کے لیے. جب آپ جایا کرتے ہوں گے کسی اپنے استاد کے پاس تو وہاں 2-3 آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ, لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ بہت جڑ رہے ہیں. دوسری اور ایک بات ہے کہ ایک تو ہو گیا قلم کاروں کی بات, یہ مطلب آرٹسٹوں کی بات جو وابستہ اس کے ساتھ ہے, چاہے وہ گائک کار ہیں, چاہے وہ قلم کار ہیں, چاہے وہ اداکار ہیں, کسی بھی فن سے وابستہ, کسی بھی فن سے وابستہ ہیں, کسی بھی صنف سے وابستہ ہیں ہمارے, یا مطلب اداکار بھی ہم میں ہیں. کیونکہ ان کو چاہے یا تو ان کی دلچسپی زیادہ اس کے ساتھ ہے, یا انہیں اپنے روزگار کی آشائیں جو ہے, تمنائیں جو ہے, یا امیدیں اس کے ساتھ وابستہ ہے. ہو گیا یہ ایک پہلو. لیکن اگر آپ دیکھیں گے آج کل کے نوجوان بچے, لڑکے اور لڑکیاں جو ہے, تم تہ کران پریفر ونکس آج کل قشر پی کر, تم مزہ یوان زیادہ قشر پی کت کرنس, تم کران خوش ہے اس کران قشر پی بہ کت, تکیاز تمن تہ باسان تہ پانس تہ پانس تہ برو مے وونمت اگر تھی نیبرمس ملکس مز أکس جائے گو تتہ ووتنو تہ پانے زِ مے سمکھیو اکھ دوست تمہِ ووٚن بہ گو تہ خوش گوس قشر ژےٚ سۭتۍ تۄہہِ سۭتۍ کٔرِتھ مے کوتاہ مزٕ آو. بالکل وپر جائیں یہ اخ خوش آئند کت, یہ مے تہ مشاہدہ تہ تہ آسو کہ نیبر تہ یم سن بٲے بیٚنہِ روزان یا سن زِٹھۍ بزرگ روزان تم تہ وۄنۍ کٲشِر پٲٹھی یژھان تتہِ کتھ کرُن, تم تہ فخر کران محسوس تتہِ وننس منٛز کہ أسۍ چھِ کٲشِر. کیازِ وۄنۍ چھُ سُہ زمانہٕ کہ پنٕنۍ آیڈنٹٹی, پنٕنۍ شناخت چھِ ہر کٲنٛسہِ ژھانڈٕنۍ, بالکل ونٕنۍ, تہٕ تمن چھُ خۄش گژھان کہ أسۍ چھِ کٲشِر, تہٕ بیٚیہِ چھِ وۄنۍ تِم کٲشرِ ادبہٕ خٲطرٕ کلچر یژھان کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کنٹربیوٹ کرُن. یہ چھُ اکھ واریاہ اصل. تمہِ حساب کٔر تۄہہِ کلام, تمہِ حساب چھُ پوٗرٕ وۄمید زِ یُس یہِ کٲشِر زبان چھِ یہِ پراوِ انشاءاللہ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ترقی تہٕ پتھ گژھِ نہٕ کینٛہہ. البتہ محنت چھِ اَسہِ کَرٕنۍ. اگر أسۍ آز محنت کرو نہٕ کینٛہہ, یا اگر سانیو بُزرگو سانیو زِٹھیو محنت آسہِ نہٕ کٔرمٕژ کہِ أسۍ یتنس واتناونس, تیٚلہِ آسہِ یہِ تٔتِنس ژھٮ۪نہٕ گوٚمُت. مگر وۄنۍ چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ سۄ ذمہٕ دٲری, وۄنۍ چھِ وحید جیلانی صٲبس پٮ۪ٹھ سۄ ذمہٕ دٲری زِ یہِ پکنایہِ برونٛٹھ کُن. شبنم تلگٲمِس پٮ۪ٹھ یہِ ذمہٕ دٲری زِ بہٕ پکناو پننِس فیٖلڈس منٛز برونٛٹھ کُن, تِم پکناون پتہٕ پانے برونٛٹھ کُن. اچھا, تُہنٛزِ نظرِ منٛز کیٛاہ انِشیٹِوز چھِ اَسہِ نِنۍ, پزن نِنۍ؟ ہر کٲنٛسہِ چھِ نا پنٕنۍ پنٕنۍ راے آسان. بالکل. یہ فن ادب, ییٚتِکۍ فنکار, ییٚتِکۍ قلم کار, ییٚتیُک کلچر, ییٚتیُک لٹریچر, ییٚتِچ زبان برونٛٹھ پکناوٕنۍ, تۄہہِ کیٛاہ باسان کہ کم ہی بٔڑۍ انِشیٹِوز, کم ہی بٔڑۍ ایفٲرٹس پزن اَسہِ نِنۍ وٕنہِ تہِ؟ وٕچھِو وحید صٲب, بہٕ کرٕ عرض یِتھ پٲٹھۍ زِ یُس چیٖز اتھ زیادٕ برونٛٹھ پکنٲوِتھ ہیٚکہِ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ قلم کارن منٛز, فنکارن منٛز دلچسپی بڑے, تہِ چھُنہٕ آز کل سپدان کینٛہہ. سُہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ, بہٕ کرٕ عرض یِتھ پٲٹھۍ, یہِ اوس کرے کوٗشش, واریاہو لڑکو کریو اتھ منٛز PG, MUs, BMUs کریو تاکہِ تِمن میلہِ بنہِ روزگارُک ذٔریعہٕ. مگر تُہۍ چھِو وٕچھان زِ آز کل چھِنہٕ ادارن, تنظیٖمن, آرگنایزیشنن لۄکُٹ پروگرام کرنس یوت تہِ فنڈنگ سپدان کُنہِ تہِ ادارٕ طرفہٕ کینٛہہ. وۄنۍ چھِ یہِ پکناوان وحید جیلانی صٲب, وۄنۍ چھِ پکناوان یہِ شبنم تلگٲمۍ, یا باقٕے چھِ پکناوان, یا محمد امین بٹ صٲب چھِ پکناوان. یِم چھِ پکناوان یتھ جذبس تحت, یتھ جنوٗنس تحت, تاکہِ یُس زن اَسہِ یِنہٕ وٲلۍ پُرۍ چھِ, یُس زن سون پگہہ چھُ, سون مستقبل چھُ, تِمن نِش گوٚژھ یہِ تسلسل جٲری, تِمن تام گوٚژھ تسلسل. تہٕ اِنِشیٹِوز چھِ اَسہِ یِمے تھاوٕنۍ کنٹِنیو یُس تُہۍ وٕنکیٚنس کران چھِو. تُہۍ چھِو گژھان وٕنکیٚنس کُنہِ محفِلہِ منٛز, ییٚمہِ ورٲے زِ مےٚ چھا اَتہِ کنٹریکٹ جناب کینٛہہ, وحید جیلانیس یۄس لچھِ واد رۄپیہِ کنٹریکٹ آسان چھِ, تہٕ سُہ چھُ دپان کُنہِ ساتہٕ ہے بہٕ پرٕ تاکہِ اتہِ چھِ مےٚ سامیٖن 4, اگر مےٚ یِہُنٛد دِل رٔزراونہٕ یی میرے لیے 1 کروڑ روپیہ ہے,
حقیقت شبنم تلگام کن فنکشن اتھے پہ انشیٹو یہ سلسلہ تھاؤن کنٹینیو یم پروگرامز یم فنکشنز سکولن مز ایون زن انشیٹو تہ سوال اس تہد اس کیا پز کرن اس پز لگ بھگ پرت کھانا سکول پرت کھانا ادارہ چاہے سو کس تہ سکول بامے سو سرکاری یا پرائیویٹ غیر سرکاری پبلک سکول کس اس پز چونکہ ونکس مے کر بہس بیٚیہِ واپس چونکہ ونکس سرکار ماجہِ زیوِ منٛز پرناون ماجہِ زیوِ منٛز اوپ ژوپ شُرِس پز تمیُک فٲیدٕ تُلُن تِکیازِ اَسہِ وَنہِ نہٕ کانٛہہ سرکٲرۍ سکوٗلُک کانٛہہ کھڑٕ پیوٗنٛچ یا کُنہِ پرٛایویٹ سکوٗلُک یا پبلک سکوٗلُک کانٛہہ کھڑٕ پیوٗنٛچ تُہۍ کیازِ یور تِکیازِ أسۍ چھِ تنظیٖمہٕ أسۍ چھِ سرکارن مانِمژٕ اَسہِ چھِ یہِ کٲم کَرٕنۍ سون چھُ مِشن یِہوے بِلکُل سُہ مِشن خٲطرٕ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ لالٕچ اَتھ منٛز کِہیٖنۍ اَسہِ چھُ وٕچھُن زِ آیا سرکارن اگر کانٛہہ حُکما کوٚر یِم پرنٲوِکھ یِمن زبانن منٛز یِم چھا پرناوان یِم بچے سٲنۍ فیوٗچر ییٚلہِ یِمن کٲشرُک سُہ یی دِنہٕ زانکٲری یی دِنہٕ یِمے پکن برونٛٹھ تہٕ یِمے اَمے سۭتۍ پکہِ زبان بالکل بالکل یہ پکان. اچھا شبنم صاحب بہٕ پرٛژھہو تۄہہِ اکھ ذٲتی سوال اکھ وُنیُک تام کمن شخصیتن نِش چھِو تُہۍ انسپایر یا مُتٲثر گٔمٕتۍ؟ مےٚ ؤنۍ تِم کینٛہہ ناو گۄڈنیتھٕے یِمن سۭتۍ بہٕ ووٚتھُس بیوٗٹھُس ٹھیٖک چھُ یِہنٛدِس صحبتس منٛز یِہنٛدِس دامنس تھپھ کٔرِتھ بہٕ یِہنٛزِ یہِ چھُنہٕ ضروٗری سُہ آسہِ لیکھٲری یوت سۄے آسہِ کٲشرُے تُہۍ ہیٚکِو نیبر تہِ مطلب دُنیاہس منٛز کانٛہہ چھُنہ رول ماڈل آسان بالکل واریاہ چھُ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ چھُس پران یوٗت مُطالعُک سُہ چھُس نہٕ کاغذ کیوٚم تہِ چھُس نہٕ کینٛہہ البتہ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ خاص پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پران اوسُس پانہٕ کالجس منٛز یا وغیرہ تتھ دورس منٛز اوسُس پران بہٕ مُتٲثر چوٗنٛکہِ مےٚ ووٚن تۄہہِ یُس مےٚ یہِ نظم یتھ مےٚ یتھ کِتابہِ آز ایواڈ مطلب میلنُک ییٚمہِ بٲیِس بہٕ تۄہہِ چھُس یا ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ ٹرانسلیٹ کرنس دوران اوس نہٕ مےٚ کوٚر نہٕ مےٚ کٲنٛسہِ سۭتۍ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ مےٚ ٲسۍ نیٚبرِم کینٛہہ دوس تِمن سۭتۍ اوس رٲبطہٕ کران بیٚیہِ ٲسۍ ییٚتہِ تہِ کینٛہہ فرٛینڈٕس تِمن سۭتۍ اوس رٲبطہٕ کران البتہ یتھ نظمن پتہٕ چوٗنٛکہِ نظم چھُ بدل چیٖزا اکھ علم شہناز رشیٖد صٲبن دِژ یِمن نظمن نظر تٔمۍ کٔر مےٚ اتھ منٛز ایپرِسیشن ڈاکٹر عزیٖز حاجنی صٲبن مشتاق احمد مشتاق تانترے صٲب یِم زن چھِ تِمو تہِ چھُس بہٕ ترجم کرُن ہیٚچھنومُت تِکیازِ تِم ٲسۍ مےٚ ییٚتہِ باس ریڈیو کشمیٖر اسہِ تِمو چھُس بہٕ ترجم کرُن ہیٚچھنومُت تہٕ بیٚیہِ چھُ اُستاد یُس زن مےٚ روٗدمٕتۍ چھِ تِم چھِ جناب فیاض تلگٲمۍ صٲب تِم چھِ مےٚ روٗدمٕتۍ اُستاد رنجوٗر تلگٲمۍ صٲبس نِش اوسُس سٹاٹس گۄڈنیتھ گژھان کمسٕے کالس تہٕ فیاض تلگٲمۍ صٲب تِم چھِ روٗدمٕتۍ رشیٖد روشن صٲب چھُ مےٚ پریزڈنٹ اسہِ بہار ادبس ونکیٚنس ایگزیکٹو ممبر ادبی مرکز کمرازس تِمن نِش مطلب یہِ چھُ انسپایر چھُ آسان مطلب یِمن نِش ہیٚچھان چھِ یِم زن اَسہِ رٕژر ورتاوان چھِ یا تِہُنٛد کانٛہہ کنٹربیوٗشن چھُ آسان تِمنٕے وتہٕ پٔدِو کِنۍ چھِ أسۍ پکان تہٕ برونٛٹھ پکنٕچ کوٗشش کران تُہنٛز یِم زن یِنہٕ واجنہِ کانٛہہ کِتاب چھا تقریٖر چھا تِم چھا تِمن مُتعلق ؤنِو کتھ پٮ۪ٹھ چھِو تُہۍ کٲم کران آز کل؟ بہٕ چھُس ونکیٚنس مےٚ ووٚن تۄہہِ اکھ چھِ یِہوے مےٚ گایڈ یُس مےٚ چھُ آر کے نایرس یہِ کٔر مےٚ مُکمل یہِ یی جلدی انشاء اللہ یہِ چھپہِ جلدی یہِ چھُ مےٚ اساینمنٹ اوس مےٚ ساہتیہ اکیڈمی ہُنٛد سُہ چھُ تِمنٕے نِش ترٲمٕژ تہٕ صبح چھاپن تِم انشاء اللہ بیٚیہِ چھِ مےٚ امہِ علاوٕ پنٕنۍ افسانہٕ سُمرن اکھ سُہ تراوٕ بہٕ گۄڈٕ تہٕ تمہِ پتہٕ تراوٕ بہٕ پنُن شٲعری مجموعہ تہٕ گۄڈٕ تراوٕ بہٕ مگر افسانہٕ سُمرن یتھ ؤرِیس منٛز گژھن یتھ ؤرِیس منٛز چھِ اُمید تہٕ بیٚیہِ تہِ امہِ علاوٕ تہِ چھِ مےٚ مطلب ایٖماندٲری سان چھِ مےٚ بہٕ چھُس اتھ ناول لیکھنٕچ تہِ کوٗشش کران تتھ تہِ چھُم أڑہنا مۄکلٲمٕژ مگر تِم چھُس بہٕ تِم کار ونان اڑٕ نہٕ پوٚز گوٚو تیٚلہِ صحیح بات شبنم صٲب تُہۍ آیِو یتھ پروگرامس منٛز بڑٕ مزٕ آو تۄہہِ سۭتۍ کتھ کرنس تُہُنٛد پوٗرٕ نِوٕز 18 ٹیٖم کہِ طرفہٕ تُہُنٛد شُکریہ اکہِ لٹہِ تۄہہِ مُبارک کران یُس زن تۄہہِ حالٕے ایواڈ دِنہٕ آو تمہِ خٲطرٕ تُہۍ ژارنہٕ آیوٕ تمیُک تہِ مُبارک تہٕ تُہُنٛد شُکریہ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ تُہۍ آیِو یتھ پروگرامس منٛز تو ناظرین یہ تھے شبنم تلگامی صاحب جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے آج کے پروگرام میں کل صبح ایک اور خاص مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہو جائیں گے حاضر تب تک اپنے ہوسٹ اور دوست وحید جیلانی کو دے اجازت اللہ حافظ